ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، مریدوں کا گروہ ہے. ہم سہولتکار ہیں اس جھوٹ کے جو پھیلایا جا رہا ہے. انقلابی ہوں وہ بےتابی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ کب فون کرے گا. ٹرمپ آوے گا تو دھرتی سے جاواں گی. وہ اقتدار میں آتا ہے، پہلا غیر ملکی جو اس کو وہ بلاتا ہے ملنے وہ ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر. اور دوسرا کون جا رہا ہے 13 فروری کو. وہ بیچاری کیا ڈیسیژن لے گی؟ بھاگ جائے گی، کہے گی کہ بھائی اب ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں. محسن نقوی چھوڑ دیں، ان کے سرپرست بھی کچھ کر سکتے. بابا یہ امرتسر میسیکر تو نہیں بننا چاہ رہا. صرف لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ صرف وہی باتیں بار بار ہوتی رہتی ہیں. نہیں دیکھیں، ہم واقعتاً پتہ نہیں، یا تو آپ کی کوئی obsession ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، یا آپ سمجھتے ہیں سر پاپولر ہونے کے لیے تو یہی ٹاپکس لوگوں کو پسند آتے ہیں which I don't understand why, but سر پی ٹی آئی پاپولسٹ پارٹی تو ہے. اب ان لوگوں نے نئی بات کر دی ہے، انہیں پتہ ہے لوگوں کو جلسے کے بارے میں بات کرنا. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ امرتسر یعنی میسیکر کیا تھا ہمارے یہاں، یعنی کہ یہ جو آج کل کی جن زی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ امرتسر میسیکر کیا تھا. سر شاید ہسٹری میں تھوڑا پڑھا تھا. پتہ ہے کہ جنرل ڈائر کہاں یعنی کون تھا، اور یہ محسن نقوی کہاں سے ہو گیا جنرل ڈائر. جس کا نام لینا ہے پھر اس کا نام لو. بس اتنی بزدل بھی میں نے انقلابی جماعت کوئی نہیں دیکھی. آپ یعنی یس کہ آپ بزدل بھی انقلابی بھی ہیں، کہ آپ یعنی کہ یعنی پراکسس کے یعنی پیچھے پڑ جاتے ہیں. واٹ از دا سورس آف اسٹرینتھ آف محسن نقوی؟ تو اس کا نام لو. اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے وردی پہنی ہوئی ہے جنرل ڈائر. محسن نقوی اسٹارٹڈ ایز جرنلسٹ اور CNN VNN، اس کے بعد دین ہی بیکیم اور ہی از سکسیس اسٹوری لائک اٹ اور ناٹ. 5-6 ان کے موضوع کے ٹی وی اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ طاقتور لوگوں سے. اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ووٹ کو عزت دینے والے جناب نواز شریف صاحب اور عظیم شہیدوں کے ورثاء جناب پیپلز پارٹی، وہ دونوں مل کے ان کو اپنا سینٹر بناتے ہیں. اتنے پاورفل تو ہے. اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک جماعت میں شامل ہونا بھی پسند نہیں کرتے. جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں. لیکن صرف پی ٹی آئی ان کو نہ کہے نا جنرل ڈائر، پھر جو اصل ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ان کا نام لیں. ان کو جو ان کو ہے تو ان کا ذکر کر. کہاں سے کہاں کی بات پتہ نہیں کیسے ہم لوگ یعنی کہ نہ تاریخ کا پتہ ہوتا ہے نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ امرتسر کی تاریخ میں ان سے پوچھو تو انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ کس تاریخ کو جلیانوالہ سر صرف اس لیے ایک دم سے دیکھیں گے یہ وہ چیٹ جی ٹی کو یا پھر کہ وہ ہے کیا جنرل ڈائر کون ہے، یا وہ گوگل کو ریسرچ کریں گے. ایسی خام خواہ کا ایک نام بنا لیتے ہیں. اور جنرل ڈائر کی ریٹ جو ہے مثلا پشاور میں تو نہیں ہے نا، تو پورا پشاور نکال لو. چوک جو پشاور میں پہلے تو جلسے بالا حصار کے سامنے پاک میں ہوتے تھے، اور وہ جگہ ظاہر ہے سکڑ گئی ہے. کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو. تو ثوابی کر رہے ہیں نا، تو ثوابی میں آئے 1 کروڑ کا بندہ موجود ہو تو کیا کر لے گا محسن نقوی؟ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سارے کے سارے وہ تو صوبائی حکومتوں کی وہ تو ان کی جورسڈکشن میں ہے ہی نہیں سر. محسن نقوی کی کے پی کے تو ان کے تو ثوابی میں 1 کروڑ آدمی بلا لو پورے پاکستان سے یار، بات ہے. جلسہ کرو، گل مکاؤ بچوں، پوری دنیا دیکھے گی 1 کروڑ آدمی بیٹھا ہوا. اور اتنا بڑا جلسہ پی ٹی آئی نے کر لیا نہیں، اور پھر کہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک جب تک ہمارا اسٹولن مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا. تو کیا کر لے گا محسن نقوی؟ نہیں، آپ مجھے جواب دیں. تب تو سر وہ ان کے وہ تو انلیگل ہے. ہی کانٹ انٹرفیئر ان ان لا اینڈ آرڈر سچویشن. اجازت جلسے کی دینی ہے ڈپٹی کمشنر نے، تو آپ ثوابی میں کر لیں اور کال دیں پورے ملک میں تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو آئیے، اور یہیں رہنا ہے جب تک کہ ہمارا قائد نہیں چھوٹتا. کیا کر لیں گے محسن نقوی؟ کچھ نہیں کر سکتے. محسن نقوی چھوڑ دیں، ان کے سرپرست بھی کچھ کر سکتے. بابا جب 1 کروڑ آدمی آ کے وہاں بیٹھ جائے، آپ تحریر اسکوائر میں بیٹھا تھا نا، تو وہ پھر انقلاب بھی تو آیا ہی تھا نا تحریر نہیں تو اس کے بعد پھر CC آیا ہوا 10 سال سے بھگتو. پھر سے وہ انقلاب آ جائے گا. نہیں تو کرو نا. میں یہ جو ہے یہ اس طرح کی باتیں دیکھیے، میری دانست میں یہ جو میکسیمم کراؤڈ لا سکتے تھے اور جو آیا اور جذبہ ہمیں نظر آیا، اور اس کا کریڈٹ کوئی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ بشرا بی بی کی وجہ سے 24 نومبر کے بعد یہاں پہ لوگ آئے تھے ڈی چوک میں، اس لیے کہ وہ بشرا بی بی شی ڈڈ ناٹ بچ. انہوں نے کہا میں ڈی چوک ہی جاؤں گی. انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ، ظاہر ہے کہ ان کی رہائی کی جتنی فکر انہیں ہے کسی اور کو تو نہیں ہے. سر یہ آپ
تنزیہ کہہ رہے ہیں نہیں I mean it. میں genuinely mean it. کہ وہ بھائی بشرا جو بی بی کو بندہ ہی جو رہائی کی فکر ہے وہ عمران خان کے نام پر بغیر کچھ پیسے خرچ کیے، بغیر وہ کچھ کیے، ان کی سوشل میڈیا کی بدولت یہاں ایم این اے بن کے بیٹھا ہوا ہے اور فیڈرل لاجز میں رہ رہا ہے، اس کو جہاز کے ٹکٹ ملتے ہیں، قائمہ کمیٹی کی سربراہیاں مل رہی ہیں. آپ واقعی سمجھتے ہی ہیں کہ وہ اس سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے یا اس کے وہ خلاف اس کو کھڑے توڑنا چاہتا ہے. تو سر پھر فارم 47 کا اپوزیشن لیڈر ہے نا عمر ایوب خان یا کسی اور کا ہے، تو فارم 47 کی اسمبلی میں بیٹھے کیوں ہو گئے ہو؟ بیک آؤٹ فارم 47 وہ کہیں گے جی ہم فارم 45 والے ہیں، ہم فارم 47 کے تو خلاف اس طرح نہیں انقلاب آتے کہ چونکہ ہم فارم 47 والے ہیں اس لیے ہم اپوزیشن لیڈر بھی بنیں گے، ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی بھی لیں گے، ہم مفت کی گاڑی بھی لیں گے، ہمیں وہ سٹاف بھی ملے گا، اس کے بعد ہم فلیٹ میں بھی رہیں گے. تو سر یہ lodges بیک اینڈ میں پہ بشرا بی بی ہی پھر ساری ڈیسیجنز لے رہی ہیں، تو اس جلسے میں بھی اگر وہ اس میں لیڈ لے نہیں لیتی ہیں. رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ جذباتی طور پر، چونکہ عمران خان صاحب کی یہ کال تھی، حکم تھا، فرمان تھا کہ 24 تاریخ کو گھروں سے نکلو اور ڈو اینڈ ڈائی کر دو. تو پھر وہی 8 فروری کو تو بھی یہی کر رہے ہیں. 8 فروری کو انہوں نے لفظ ڈو اینڈ ڈائی میں نے نہیں کہی، وہ اسٹولن مینڈیٹ، وہ یہ کہ اسٹولن مینڈیٹ، ابھی میں ڈائر کی بات میں آپ سے سن رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی اسٹولن مینڈیٹ کے خلاف ہم یوم سیاہ بلیک ڈے. آئی ہرڈ بلیک ڈے. تو بلیک ڈے منانے کا حق ہے، انہیں منانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لا اینڈ آرڈر کو یہ خطرہ نہیں ہے تو حکومت کو بھی اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. اس میں کیا خیال ہے؟ تو سر ایز لانگ ایز پی ٹی آئی کا پیسفل پروٹیسٹ چلتا ہے، وہ صرف اسٹولن مینڈیٹ کی حد تک رکھتے ہیں، عوام ان کے سپورٹ میں باہر نکلتی ہے، تو حکومت کو یا محسن نقوی کو یا کسی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی حکومت کون سی، مقصد یہ کہ محسن نقوی زیادہ سے زیادہ آپ کو اسلام آباد آنے سے روکے گا نا. یار کراچی میں کرو تو کراچی میں تو محسن نقوی نہیں ہے نا، نہ کراچی میں ہے نہ کے بی کے میں. اور کراچی میں جو ہے آپ کریں تو پھر کراچی کی صوبائی حکومت ذمہ دار ہوگی، وہ آپ کو مارے پیٹے گی. کوئٹہ میں کرو، بلوچستان کی بھی اگر پورا کوئٹہ جو ہے وہ بھر جائے، لوگ گھروں میں جانے سے انکار کرتے ہیں، کہیں کہ جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا ہم نہیں جا رہے. میری التجا تو سنیں نا. اسی طرح جائیں جا کے مینار پاکستان میں خالی لاہور کا 10% بھی وہاں بیٹھ جائے تو بھائی بہت بڑا ہے، بہت بڑی بات ہوگی. اس کو تحریر اسکوائر بنا دو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد آؤ گے تو کچھ ہوگا؟ اور بھی تو ہیں اتنے پروونسز سر جن کے آپ نے ہی نام لے لیے ابھی. نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہم لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے گفتگو کرنی ہے کہ جی آج پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میں سینئر تجزیہ کار کے طور پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں بکواس کر رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. کیونکہ سر یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اسٹیٹمنٹس دے دیتی ہے پارٹی. ارے بھائی یہ سخت الفاظ ہیں. اب آپ کا رویہ یہ ہے کہ وہ یہ کہ جی آپ ہی نہیں پی ٹی آئی کو جی وہ جی بیوقوف. ہر جماعت جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بناتی ہے. کیا نواز شریف کی پارٹی نے بیوقوف نہیں بنایا؟ ووٹ کو عزت دو سے کہاں پہنچے ہیں؟ نہیں بنایا. نہیں سر بالکل بنایا. میں تو ایگری کرتی ہوں اس بات سے. یہ ہر پارٹی کا خالی پی ٹی آئی کو کیوں کہتے ہیں؟ سر پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. ابھی سر پی ٹی آئی اور وہ سیم پیج پہ نہیں ہے، پی ایم ایل این اور وہ سیم پیج پر ہیں. وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون ہیں. تو کل کو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے تو پی ایم ایل این یہ باتیں کر رہی ہوگی. بھی اس ملک میں سیاست کا اور صحافت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر میرے اور آپ جیسے افراد اس طرح کے موضوعات زیر بحث لا کر اس کو اور تیزی سے زوال کی طرف دھکیل رہے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے اگر ہم یہ بات اگر کر لیتے ہیں اپنے بلاگ میں تو وہ ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ ہم سہولت کار ہیں اس جھوٹ کے جو پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا جھوٹ یہ پھیلایا جا رہا ہے، نمبر 1 ایک یہ کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے، وہ بالکل نہیں، جو کہ سر وی آل نو کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، مریدوں کا گروہ ہے. ٹھیک، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سیاسی عمل ہو رہا ہے، اور ہم نام نہاد جو ہم تجزیہ کار ہم بیٹھ کے تو ہم سیاسی جو ڈائنامکس ہیں، سیاسی حرکیات، وی آر ڈسکسنگ دیٹ. سر بس وہی بات ہے، سیاسی ڈائنامکس پی ٹی آئی سے شروع ہو کے پی ٹی آئی پہ تو ختم نہیں ہوتی نا. بابا جب ڈیموکریسی ہی نہیں رہی تو پھر سیاسی جماعتیں بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے، سب 2 نمبریاں ہیں، سب 2 نمبریاں ہیں. سیدھی سادی بات ہے کہ 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ
स्टील हुआ, 8 फरवरी को 1 साल आपको बाद 8 फरवरी के दिन ही ये कह देना चाहिए था कि साहब हम कौमी और सूबाई असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। तो वो आज तक बैठे 7 मार्च को उस वक्त की अपोजिशन अलायंस PNA ने ये फील किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने उनका मैंडेट चुराया है, तो उन्होंने कहा बाय, और फिर उन्होंने तहरीक चलाई जो एक दिन को नहीं रुकी, तो यही चीज मुसलसल चलती रही, यही चीज सर PTI भी कर और सकती थी। बिल आखिर जो है तो ये हफ्ते के हफ्ते 3-4 दिनों के बाद कभी इस्लामाबाद पे मार्च और कभी यहाँ पे मार्च और इधर वो कंटेनरिस्तान बना के, इस तरह तमाशों से तो नहीं चलेगा ना काम। इस तरह बहुत से आसान इनकलाब काम नहीं है। आते। मैं कह रहा हूँ 8 फरवरी को हम बैठे हैं और पूरे कहें कि जी बस यहाँ से हिलना नहीं है, वहाँ 1 करोड़ आदमी, 1 करोड़ पाकिस्तानी बैठ जाए, ना बैठे 50 लाख बैठ जाए, ख़त्म है कहानी, क्या कर लेंगे। बस सर ये बस 50 लाख बंदे भी अगर हैं तो बस इतनी सी बात है, कह दें कि हम नहीं उठते यहाँ से जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता। तो सवाबी तो डटे रहे अपनी बात पे। वो एकदम से सारा कट ऑफ हो जाएगा, पूरा मुल्क पैरालाइज हो जाएगा। वो फिर उनको डिसीजन हुकूमत को लेनी पड़ेगी, जब उन पर भी प्रेशर नहीं, आएगा हुकूमत PTI बेचारी का। क्या डिसीजन लेगी, भाग जाएगी, कहेगी कि भैया इनका तो मुकाबला नहीं कर सकते, बकरी हो जाएंगी। हुकूमत के बाद क्या पल्ले क्या रह जाएगा। नहीं सर, अल्टीमेट डिसीजन तो हुकूमत के हाथ में भी नहीं है। बात यह है कि हम लोग सवाल ही नहीं करते हैं 26 को यहाँ पे गोली चली है या नहीं चली ना, तो ये मैंने तो नहीं कहा था, अली अमीन गंडापुर ने कहा था ना, सैकड़ों कारकुन हलाक हो गए। ओ यार कम से कम तू अपने सूबे की तो गिनवा दे कोई 10-15 बंदे। उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लें, उनके घरों में जाकर उनके वालिदैन से मिलें, बात करें, जो आप पहले भी एक एपिसोड में मेंशन तो कर चुके बताएं ना, हैं। ये क्यों नहीं बात तो करते? बड़ी लिस्ट को बड़ी पब्लिक ये इस करें। तरह की बस एक लफ्ज यूं करके पिक करके जनरल डायर तो फलाना तो फलाना तो और बस सर ये PTI के रिप्रेजेंटेटिव्स अडियाला के बाहर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह देते हैं, जनरल डायर का नाम ले लेंगे, मोहसिन नकवी का नाम ले लेंगे। किसी का भी लिए। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी क्या मतलब उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर बस आप मोहसिन नकवी इज अ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है। He cannot stop you from holding a public meeting in Lahore. That is the mandate of Maryam government. He can't stop you from holding a meeting in Karachi, Hyderabad, Sakhar. That is the mandate of provincial government. सर इतने शहरों के नाम आपने ले लिए तो why not? PTI के पास भी तो करे options हैं ना, ना। तो मैं रोक रहा हूँ भाई। मैं तो हर सूरत में मैं तो चाहता हूँ कि जलसे होने चाहिए, जलसे रौनक होते हैं, जलसे डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन डेमोक्रेसी हो तो, और कोई क्या ये डेमोक्रेट है? डेमोक्रेसी हो सर तो जलसे अच्छे भी लगते हैं। कभी और जो डेमोक्रेट narrative हो, भी जो होता है। इनकलाबी हो, वो बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं कि ट्रम्प कब फोन करेगा। ऐसी गुलामी तो मैंने देखी नहीं। और फिर धाड़े में हमको गुलाम है, मैं अपनी कौम को गुलाम नहीं बनने दूंगा। इससे बड़ी गुलामी क्या है? ट्रम्प आवेगा ते धरती से जावांगी, ये क्या बात है? सर ट्रम्प ने तो अब तक नाम तक नहीं लिया पाकिस्तान का। छोड़ो इमरान खान बस, तो ये दूर भी की बात। क्यों लेगा? को सोचो, को खुदा के लिए सोचो। वो इक़्तिदार में आता है, पहला गैर मुल्की जो उसको वो बुलाता है मिलने, वो है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा कौन जा रहा है 13 फरवरी को? नरेंद्र मोदी, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। जी। तो वेर और आप अपनी बड़कों में लगे हुए हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान का है। मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के अभी तक के वाहिद लीडर है ना इमरान खान। कितने दिन गुजर गए हैं, इसने बयान दिया है ट्रम्प ने गजा का कि मैं फलस्तीनियों से खाली करा के यहाँ पे वो बनाना चाहता हूँ, वाटर फ्रंट रिवेरिया। कोई बयान दिया है किसी ने? इमरान खान ने मोहसिन नकवी को तो बुला रहे और जनरल डायर। ये इस पे क्यों नहीं नस्ल बात के बारे में क्या ख्याल है? PTI का कोई सर अगर खत सो कॉल्ड या बयान आना था बाबा, तो ये इस बारे में बताओ ना आता ना, बयान। गजा के बारे में आता, स्टोलन मैंडेट के बारे में नहीं, था। उम्मत जात ये दावा ना करो कि तुम उम्मत मुसलमान के लीडर हो ना। अगर आपने गजा पे आपने ये दावा ना किया होता, मैं आपसे ये सवाल ही ना करता कि डोनाल्ड ट्रम्प के गजा के बयान को इतने दिन गुजर गए, तो क्यों PTI का कोई इस पर बयान या बात नहीं आ यार रही? छोड़ो, मतलब के खुदा का वास्ता है, मतलब कि आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दिस नॉनसेंस। सब दो नंबरियां ये सब। चले सर कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं अगले एपिसोड में फिर कोई क्या पता नया मैंडेट आ ही गया हो, PTI का स्टोलन मैंडेट वापस मिल गया हो। चलो, अल्लाह करे।